مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ابھی ہم نے سیموئیل کی دوسری کتاب کو مکمل کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیموئیل کی دوسری کتاب کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ ہم ابیسلوم کے بارے میں تھوڑا جانیں گے کہ ابیسلوم کون تھا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابیسلوم داؤد بادشاہ کا تیسرا بیٹا تھا جو اس کی بیوی ماکا سے پیدا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، ابیسلوم کی کہانی کا ذکر آپ کو سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 13 سے لے کر 19ویں باب تک ملے گا۔ دوستو، ابیسلوم پر اپنے والد کی دور حکومت کا گہرا اثر تھا۔ ابیسلوم کی زندگی کو بیان کرنے والے پہلے ریکارڈ کے واقعے میں اس کی بہن تمر اور سوتیلے بھائی امنون بھی شامل تھے۔ تمر بہت خوبصورت تھی اور امنون نے اس کی خواہش کی۔ جب تمر نے امنون کی پیش قدمی کو رد کیا تو اس نے اسے اپنے گھر لانے کا انتظام کیا، جہاں پر اس نے اس کی عصمت دری کی۔ عصمت دری کے بعد امنون نے تمر کو بے عزتی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، جب ابیسلوم نے امنون کے بارے میں اور اپنی بہن کے بارے میں یہ سنا تو وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے آیا۔ اگلے 2 سالوں تک ابیسلوم نے اپنے سوتیلے بھائی سے نفرت ہی کی۔ اس کے بعد ابیسلوم نے اپنے کچھ تخفیف کا استعمال کرتے ہوئے امنون کو تہوار کے دوران ایک پارٹی کے لیے اپنے گھر بلایا، اور داؤد کے دوسرے بیٹے کی موجودگی میں ابیسلوم نے اپنے نوکروں کی مدد سے اس کو مروا ڈالا۔ پھر اس کے بعد ابیسلوم اپنے باپ کے خوف سے بھاگ کر جسور چلا گیا، جہاں وہ 3 سال تک رہا۔ پیارے دوستو، اسی صحیفہ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ داؤد بادشاہ ابیسلوم کے پاس جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ داؤد کا جو جرنل تھا یوآب، بہت کوششوں کے بعد ابیسلوم کو یروشلم سے لانے میں کامیاب رہا تھا، تاہم تب بھی ابیسلوم کو داؤد کے حضور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ غالباً 2 سال تک اس کے والد سے کبھی اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار یوآب کی شفاعت کے ذریعے ایک بار پھر دونوں باپ بیٹے دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور صلح کا ایک چھوٹا سا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، بدقسمتی سے یہ امن قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد ابیسلوم نے چوری چھپے داؤد کی حکمرانی کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو یروشلم میں جج کے طور پر کھڑا کیا اور وعدہ کیا کہ جب وہ بادشاہ بنے گا تو کیا کرے گا۔ اس کے 4 سال بعد اس نے حبرون میں خفیہ طور پر اپنے آپ کو بادشاہ قرار دینے کا انتظام کیا تھا۔ ساری سازش مضبوط ہوتی گئی اور ابیسلوم کے پیروکاروں کی تعداد بدتدریج بڑھتی گئی۔ ان حالات کو دیکھ کر داؤد ڈرنے لگا۔ داؤد نے اپنے نوکروں کو جمع کیا اور یروشلم سے بھاگ گیا۔ تاہم داؤد نے اپنی کچھ لونڈیوں اور چند مخبروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، جن میں صدوق اور ابیاتر کاہن اور اس کا مشیر ہوسی شامل تھے۔ ادھر بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہونے کے بعد ابیسلوم نے اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ پہلے داؤد کے گھر پر قبضہ کر لیا اور پھر اس نے فوری طور پر داؤد کی فوجوں کا تعاقب اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ہوسی کے مشورے سے یہ خیال ترک کر دیا گیا۔ اس تاخیر نے داؤد کو مہنائم میں اپنی فوج جمع کرنے اور اسرائیل پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جوابی حملہ کرنے کی اجازت دی۔ دوستو، داؤد نے خود جوابی حملے میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ اس کے جرنیلوں نے اسے پیچھے رہنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے جرنیلوں کو واضح ہدایت دی تھی کہ وہ ابیسلوم کے ساتھ نرم سلوک کریں۔ پیارے دوستو، ابیسلوم کی غداری کے باوجود کلام یہ بتاتا ہے کہ تمام فوجوں نے ابیسلوم کے بارے میں داؤد کے احکامات کو سنا، تاہم احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب ابیسلوم خچر پر سوار کچھ درختوں کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس کے لمبے بال شاخوں میں الجھ گئے اور وہ خچر اس کے نیچے سے نکل گیا۔ یوآب نے ابیسلوم کو ہوا میں لٹکتا ہوا پایا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ اس طرح بغاوت پر قابو پا لیا گیا اور داؤد بادشاہ کے طور پر یروشلم میں واپس آیا۔ داؤد نے اپنے بیٹے کے مرنے پر گہرا ماتم کیا، اس لیے فوج کے حوصلے متاثر ہوئے۔ ان کا غم اتنا بڑا تھا کہ ان کی فتح انہیں کھوکھلی لگتی تھی اور وہ فتح کی بجائے شرمندہ ہو کر دارالحکومت میں واپس لوٹ گئے۔ اس افسوسناک واقعے میں داؤد کے ابیسلوم کو نظر انداز کرنے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف یہ یقین رکھتے ہیں امثال 16 باب اور اس کی 18ویں آیت کے مطابق ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ پیارے دوستو، خدا خود مختار ہے۔ خدا نے ابیسلوم کے
اپنے باپ کی بادشاہی کا تختہ الٹنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ دوستو، خدا کی قدرت کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ وہ دنیا کا کوئی بھی ابی سلوم ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔